پہلے بھی ایک مرتبہ میں نے شاید بیان کیا تھا، علامہ دمیری رحمۃ اللہ کتاب ہے حیات الحیوان، 2 جلد میں عربی کے اندر، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حیوانوں کو بھی شعور دیا ہے۔ دنیا کے اندر جنگلوں میں جو درندے رہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے نا درندہ، اب ہاسپٹل میں تو علاج کے لیے نہیں آئیں گے، وہ کیا کرتے ہیں، عین کعبے کی سیدھ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو کعبے کی سیدھ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں سے نور اور برکتیں آتی ہیں، وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ یہ شعور۔ اور اہل نظر تو جس وقت ولایت کے مقام پر ہو، وہ اللہ اکبر کہتے ہیں، کعبے کی طرف ان کی نظر ہوتی ہے، جیسے حضور داتا علی حجویری نے لوگوں کو دکھا دیا تھا، ہماری مسجد کا رخ درست ہے۔ حسن افغان حضرت غوث بہاولک زکریا ملتانی کے مرید، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا اللہ نے اگر قیامت کے روز پوچھا، اے بہاولک زکریا ملتانی میرے لیے تحفہ کیا لائے ہو، میں اپنے اس مرید کو حاضر کر دوں گا۔ حضرت حسن افغان ایک مسجد میں پہنچے، اس کا محراب دیکھا، لوگوں کو فرمایا بھی یہ محراب جو ہے نا قبلے سے پھرا ہوا۔ لوگ شک کرنے لگے، فرمایا شک کرتے ہو تو دیکھو سامنے قبلے، دکھا دیا۔ اہل نظر پردے ہٹا دیتے ہیں، وہ ابو الحال ہوتے ہیں، صوفیاء کے نزدیک ہے نا ابو الحال۔ ابو الحال ان کو کہتے ہیں جو حال کسی اور پہ بھی طاری کر دیں، جس طرح وہ کعبے کو دیکھتے ہیں اور کو بھی دکھا دیں۔ ایک ہوتا ہے ابن الحال صوفی، اس کو کہتے ہیں مغلوب الحال، اس پر اللہ کی طرف سے حال کا کبھی کبھی غلبہ ہوگا، 24 گھنٹے یا ہفتے میں کبھی، لیکن جو ابو الحال ہیں وہ جب چاہیں اپنے اوپر کسی اور پہ حال طاری کرنا ہو تو طاری کر دیتے، اگر کسی کو تڑپانا چاہیں تڑپا بھی دیتے۔ غوث علی شاہ سے فرماتے ہیں آدھی رات کو میں پہنچا ایک انجان علاقہ مسجد میں، ایک بابا جی بیٹھے تھے، کہنے لگے غوث علی شاہ ادھر آؤ، حالانکہ کوئی تعارف نہیں تھا پہلے، یہ میرے کپڑوں کا زور لے جاؤ بستی کے باہر، وہاں دھوبی دھو رہے ہیں، میرا کپڑے دھلوا کے آؤ۔ میں نے دیکھا اندھیرا، مطلب یہ ہے کہ یہ آدھی رات کا وقت ہے اور تاریکی تاری ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ بابا جی کمال کرتے ہیں، ہمارا آپس میں تعارف بھی نہیں، نام بھی میرا لے لیا۔ تو میں حیران ہو گیا، فرمانے لگے جاؤ تم بستی کے باہر۔ آگے بستی سے باہر نکلے تو دیکھیں وہاں دن کا اجالا ہے، پیچھے دیکھتے ہیں تو اندھیرا ہے، آگے دیکھتے ہیں تو روشنی ہے۔ اب مختلف وہاں دھوبی تھے، ایک دھوبی نے غوث علی شاہ صاحب کا نام لیا، شاہ جی ادھر آؤ، کپڑے جو فلاں بزرگ نے دیے میرے پاس لاؤ۔ اب حیران ہوئے، بھائی وہ بھی جانتے ہیں یہ بھی جانتے ہیں، دل کی دنیا آباد ہو جائے۔ پھر ایسے علوم دل پر وارد ہوتے ہیں، کوئی شے مخفی۔ حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک پیر بھائی تھے، وہ دوسرے نظریے کے تھے، حضور علیہ السلام کے علم غیب کو ٹرین کے اندر ملاقات ہو گئی، 1300 ہندوؤں کو ہمارے دادا مرشد نے کلمہ پڑھایا، پیر سواگ رحمۃ اللہ، ملاقات ہوگی۔ آپ نے فرمایا مولانا جتنا تم نے علم پڑھا ہے گھر چلے جاؤ اور پورا سال رجسٹر پر لکھتے رہو، پھر فقیر کے سامنے آ جاؤ، وہ اپنا رجسٹر بند کر دو، اگر ایک ایک لفظ میں بیان کر دوں، ایک ایک لفظ بتا دوں کہ کیا لکھ کے لائے ہو، پھر مانو گے۔ اور ایک مرتبہ حضرت نے خط لکھا، سواگ شریف سے خط لکھا، وہ مولوی صاحب رہتے تھے وہاں بھچنا، وہاں مولانا مراقبہ کر کے بتاؤ میرے لطائف کا کیا حال ہے۔ لطیفہ قلب ہے، روح ہے، سر ہے، خفی ہے، اخفا ہے، لطیفہ نفس ہے، سلطان الاذکار، یہ 7 لطائف ہیں، ان کے بارے میں اس نے واپسی جواب دیا، حضرت میں نے مراقبہ کیا ہے، آپ کا ہر لطیفہ اللہ کے انوار و تجلیات کا بحر ذخار ہے۔ آپ نے فرمایا افسوس ہے سینکڑوں میل دور بیٹھ کر فقیر کے احوال کو جان رہے ہو، بتا رہے ہو میرے لطائف کے بارے میں، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو نہیں مانتے ہو، ان کے علم کو نہیں مانتے ہو۔ حضرت پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالی حضرت کے درجات بلند فرمائے،
پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، تو میں عرض کر رہا تھا